بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علماء کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا 54واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے واجبات کی تقسیمات ثانویہ میں آیا اطلاق و تقیید ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ واجب کی تقسیمات اولیہ میں اگر ہم مرحلہ اثبات اور مرحلہ دلیل کی جانب بڑھتے ہیں تو ہمارے نزدیک اطلاق و تقیید ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مقام پہ ہمیں شک ہو جائے کہ آیا مولانا نے یہاں پہ تقیید مراد لی ہے تقیید مراد نہیں لی، تو اس صورت میں ہم مقدمات حکمت کے ہوتے ہوئے اصالت الاطلاق کی طرف رجوع کریں گے اور یہی ہمارے لیے حجت قرار پا جائے گی۔ لیکن اگلا سوال یہ کہ واجب کی تقسیمات ثانویہ میں آیا تقسیمات اولیہ کی طرح ہم کیا کہ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں یا تمسک نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں الرابع، ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا ہم 4 طرح کے مقامات بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قول مختار کو بیان کریں گے۔ تو چوتھا کیا ہے؟ عدم امکان الاطلاق والتقیید فی التقسیمات الثانویہ للواجب، واجب کی جو تقسیمات ثانویہ ہے اس میں اطلاق و تقیید ممکن نہیں، یعنی ہیڈنگ میں بیان کر رہے ہیں کہ یعنی ہمارے نزدیک کیا ہے تقسیمات ثانویہ میں جو ہے اطلاق و تقیید ممکن نہیں ہے۔ اب تک جو ہم نے بیان کیا پہلے اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، تو خلاصے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں والخلاصۃ انہ لا مانع من التمسک بالاطلاق لرفع احتمال التقیید فی التقسیمات الاولیہ، کہتے ہیں تقسیمات اولیہ میں تقیید کے احتمال کو دور کرنے کے لیے اصالت الاطلاق سے تمسک کرنے میں لا مانع کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی ہم کیا کریں گے، یعنی جو ہم نے گزشتہ درس بیان کیا اس کا نچوڑ یہ ایک لائن میں بیان کر رہے ہیں کہ تقسیمات اولیہ میں کہ جہاں پہ ہم مقام اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ اگر ہمیں احتمال تقیید آ جائے تو مقدمات حکمت کے ہوتے ہیں ہم اصالت الاطلاق سے رجوع کریں گے۔ جب اصالت الاطلاق سے رجوع کریں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ ہمارے لیے حجت قرار پا جائے گا اور ہم اس قید کی نفی کر دیں گے کہ جس کے متعلق ہمیں احتمال ہو رہا تھا۔ آگے فرماتے ہیں ثم ان کل واجب، اب یہاں سے آگے بات کریں تقسیمات ثانویہ کی، یعنی خلاصہ تو بیان کر دیا کس کا، تقسیمات اولیہ کا۔ تو فرماتے ہیں اب ہم آگے وجوب کی تقسیم بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پاس جو وجوب آتا ہے وہ 2 طرح کا آتا ہے، ایک ہے دائی امر سے انجام شدہ، دائی امر سے مراد کیا نہیں، مولا چاہتا ہے مثال کے طور پہ قصد امتثال، قصد امتثال کو ہم دائی امر قرار دیں گے، قصد امتثال سے انجام شدہ نماز اور قصد امتثال کے بغیر انجام شدہ نماز۔ اسی طرح فرماتے ہیں ہم یہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ جو واجب ہے نماز، ہم نے کہا کہ نماز واجب ہے، یا تو اس کا وجوب معلوم ہے یا تو اس کا وجوب معلوم نہیں۔ فرماتے یہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے تقسیمات ثانویہ، کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ پہلے ہم تعلق امر کر رہے ہیں، یعنی امر کے ساتھ اس چیز کو متعلق کر رہے ہیں، اس کو قصد امتثال کے ساتھ متعلق کر رہے ہیں، اس کو علم و جہل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم متصل کر رہے ہیں، متعلق کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں متعلق کرنے کے بعد اب یہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں اس طرح کی تقسیم کو تقسیمات ثانویہ کا نام دیں گے۔ فرماتے ثم ان کل واجب بعد ثبوت الوجوب وتعلیق الامر به واقعہ، فرماتے بعد اس کے کہ اس کا وجوب بھی ثابت ہو جائے، جس طرح نماز ہے، نماز کا وجوب ہمارے نزدیک پہلے کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ واقع میں بھی جو مولا کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، یہ جو امر آ رہا ہے اقیم الصلاۃ والا، فرماتے کہ یہ خارج میں بھی کیا ہو، اس وجوب نماز کے ساتھ متعلق ہو۔ فرماتے ان 2 چیزوں کے ثابت ہو جانے کے بعد ثم ان کل واجب ينقسم، یہ جو واجب ہے ہر واجب، فرماتے ہیں مثال ہم نے نماز کی دیا ہے، آپ نماز کے علاوہ دیگر واجبات میں اس کو فرض کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہر واجب تقسیم ہوتا ہے 2 صورتوں میں، الی ما یؤتی بہ فی الخارج بداعی امرہ، کہ جس کو خارج میں اس کے امر کے داعی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ میں نے آسان الفاظ میں بیان کیا کہ اگر نماز ہے تو ہم قصد امتثال کیا ہے، داعی نماز ہے، یعنی قصد امتثال کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں یا تو اس کو خارج میں قصد امتثال کے ساتھ بجا لایا جائے گا، وما یؤتی بہ لا بداعی امرہ، اور وہ والی نماز کی جس کو داعی امر کے بغیر یعنی قصد امتثال کے بغیر انجام دیا جائے۔ ثم ينقسم، اس طرح تقسیم ہوتا ہے ایضا الی معلوم الواجب و مجہول الواجب، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، یا تو اس کا وجوب ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، یا پھر اس کا وجوب ہمارے نزدیک کیا ہے، مجہول ہے۔ فرماتے یہ جو اس طرح کی تقسیمات ہیں اس کو ہم تقسیمات ثانویہ کا نام دیتے ہیں۔ وہاں سے تقسیمات ہو تو سمت تقسیمات ثانویہ، اس طرح کی تقسیمات کو تقسیمات ثانویہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کیوں نام دیا ہم نے، جس طرح ہم تقسیمات اولیہ میں اس کی وجہ بیان کی تھی کہ ہم نے کہا تھا وہاں پہ ہم ذات میں وہاں ہوا ذات کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کی صفات اور اس کے تعلق امر کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی تقسیم کرتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا تقسیمات اولیہ۔ اس کو ہم نے تقسیمات ثانویہ کا نام کیوں دیا؟ فرماتے اس کو ہم نے تقسیمات ثانویہ کا نام اس لیے دیا لأنها من لواحق الحکم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعہ، اس لیے کہ یہ حکم کے
اس لیے کہ یہ حکم کے ساتھ بعد میں لائق ہو رہی ہے، یعنی پہلے حکم ہے، پہلے کیا ہے اس کے وجوب کو ہم نے ثابت کیا ہے، یہ مرحلہ گزر جانے کے بعد اب ہم کیا کریں اس کی دوبارہ تقسیم کریں۔ فرماتے ہیں گویا کہ یہ پہلی تقسیم کے بعد چونکہ دوسرے نمبر پہ تقسیم آ رہی ہے لہذا ہم نے اس کو تقسیمات ثانویہ کا نام دے دیا، یعنی ہماری دوسری تقسیم قرار پا جائے گی۔ لأنها من لواحق الحکم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعہ، یعنی یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم حکم کو ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لواحق کا اشارہ تقسیمات کی جانب ہے، یہ والی جو تقسیمات ہیں یہ ملحق ہوتی ہیں حکم کے بعد وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعہ، اور کیا ہے وجوب کے ثابت ہو جانے کے بعد یہ تقسیمات آتی ہیں، اس لیے ہم ان کو تقسیمات ثانویہ کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے اس سے پہلے آپ تقسیم کیوں نہیں کر سکتے؟ فرماتے اذ قبل تحقق الحکم لا معنی لفرض اتیان الصلاۃ، اس لیے کہ جب تک حکم ثابت نہیں ہے تو نماز کے فرض کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب جب تک نماز کے وجوب کا حکم نہ ہو ہم کہیں کہ نماز کو قصد امتثال کے ساتھ پڑھیں گے یا قصد امتثال کے بغیر پڑھیں گے؟ فرماتے جب تک کہ نماز کا وجوب ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوگا، جب تک کہ نماز کا حکم نہیں ہوگا، امر مولا موجود نہیں ہوگا، تب تک ہم کیا ہے قصد امتثال والی بات کو فرض ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا بلا تحقق الحکم لا معنی لفرض اتیان الصلاۃ بداعی امرہا، نماز کو اس کے امر کے دائی، یہ دائی امر جو آ رہا بار بار آسان فہم میں سمجھے کہ مثال کے طور پہ قصد امتثال کی جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں قصد امتثال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کریں نماز کو پڑھنے کی بات کریں، لیکن کب؟ قبل تحقق الحکم، کہ ابھی حکم نماز آیا ہی نہیں، وجوب نماز ثابت ہی نہیں ہے، اس سے قبل ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز کو قصد امتثال کے ساتھ پڑھا جائے گا یا قصد امتثال کے بغیر پڑھا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ لا معنی، اس کا کوئی معنی اصلا بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن المفروض فی هذه الحالہ، فرماتے ہیں اس حالت میں، کس حالت میں؟ کہ ابھی حکم آیا نہیں، حکم سے پہلے کیا کریں ہم دائی امر کے متعلق گفتگو کریں۔ فرماتے ہیں اس حالت میں لا امر بہا، چونکہ یہاں پہ اصلا امر ہی نہیں ہے، نماز کے وجوب کا حکم ہے ہی نہیں، حتی یمکنا فرض و قصد ہی، حتی کہ ہم کیا کریں اس کے قصد امتثال کو اور قصد دائی کو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ فرض کریں گے۔ فرماتے ہیں یعنی آپ کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی کہ تقسیمات ثانوی میں کیا ہوگا، پہلے ایک امر ہوگا، جب امر ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا آ جائے گا، داعی امر آ جائے گا۔ اس بنا پہ ہم نے ان تقسیمات کو تقسیمات ثانویہ کا نام دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَقَضَ الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِالْحُكْمِ، فرماتے ہیں یہ تو ہم نے قصد امتثال کی بات کی، فرماتے ہیں علم و جہل کی صورت میں بھی یہی ہے، یعنی پہلے کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس حکم کو ثابت کرنا چاہیے کہ حکم نماز ہے، حکم نماز جب ثابت ہو جائے گا، جب وجوب نماز ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا، پھر ہم آگے گفتگو کریں گے دائی کے متعلق۔ دائی امر کیا ہوگا کہ آیا اس کو علم ہو وجوب کا پھر واجب ہے، یا فرماتے ہیں کہ وہ جاہل ہو تو اس پر واجب نہیں ہے، یعنی علم و جہل کی بات کب آئے گی، علم و جاہل بعد میں عارض ہوں گے جب پہلے وجوب نماز کو سمجھ لیں گے، جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا اس کے بعد ہم علم و جہل کے متعلق اس پر گفتگو کریں گے۔ وفی مثل هذه التقسیمات یستحل التقیید، جہاں تک تعلق ہے تقسیمات ثانویہ کا تو فرماتے ہیں اس میں قید لگانا محال ہے۔ بات آپ کے ذہن میں رہے، تقسیمات اولیہ میں نے کیا کہا تھا، تقسیمات اولیہ میں قید لگانا ممکن ہے، اگر قید نہ لگی ہو تو اصالۃ الاطلاق جاری کریں گے، لیکن فرماتے ہیں تقسیمات ثانویہ میں قید لگانا ممکن نہیں۔ کس چیز کی قید؟ اے تقیید المامور بہی، مامور بہی کی قید لگانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن قصد امتثال الامر فرع وجود الامر، اس لیے کہ جو امتثال امر ہے، جو امر کا دائی ہے، اس کا قصد کرنا یہ خود فرع قرار پا رہا ہے امر کے وجود کی۔ پہلے امر ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے، قصد امتثال امر کی بات کریں گے۔ چونکہ فرماتے ہیں کہ قصد امتثال بعد میں آ رہا ہے، امر پہلے آ رہا ہے، امر کی چونکہ ہم نے تقسیم کر دی تو فرماتے اب یہاں پہ جب امر کے اوپر جو ہے اس کی قید نہیں لگائی گئی تو فرماتے اب دوبارہ نئے سرے سے قصد امتثال کی قید لگانا کیا ہو جائے گا، محال ہو جائے گا تقسیمات ثانویہ میں۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ واجب کی تقسیمات ثانویہ میں قید لگانا اصلا ممکن نہیں ہے۔ تو جب قید لگانا ممکن نہیں ہے تو ہم اپنی گفتگو کو ایک مرحلہ آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَن يَكُونَ الْأَمْرُ مُقَيَّدًا بِهِ، فرماتے کیسے ممکن ہے کہ امر کو ہم کیا کر دیں، مقید قرار دے دیں، کس کے ساتھ، اس دائی کے ساتھ، اس سے قصد امتثال کے ساتھ ہم اس کو مقید قرار دے دیں۔ فرماتے ہیں ابھی امر آیا نہیں، ابھی امر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس کی ہم کیسے قید لگا سکتے ہیں، قصد امتثال کے ہونے کے ساتھ یا نہ ہونے کے ساتھ۔ وَلَازِمُهُ، اس کا لازمہ کیا، یعنی کہ اگر ہم مقید کر دیں امر کو اس قصد امتثال کے ساتھ، اس کا لازمہ یہ ہوگا ان یکون الامر فرع قصد الامر، کہ جو امر ہے وہ کیا ہو جائے، قصد امر کی فرع قرار پا جائے۔ کیا ہوتا ہے،
امر حقیقت ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اور قصد امر جو ہے وہ اس کی فر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ معاملہ برعکس ہو جائے گا. وَقَدْ كَانَ قَصْدُ الْأَمْرِ فَرْعُ وُجُودِ الْأَمْرِ، جبکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ خود امر کا قصد کرنا وجود امر کی فر ہوتا ہے. یعنی پہلے امر موجود ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم قصد امر کی بات کریں گے، قصد امتثال کی بات کریں گے. تو آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ تقسیمات ثانویہ میں قید لگانا کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ معاملہ برعکس ہو جائے گا. اگر ہم قید لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصد امر پہلے آ جائے جس کی ہم قید لگا رہے ہیں، کیونکہ ہم تقسیمات ثانیہ پڑھ رہے ہیں نا. تو تقسیمات ثانیہ میں قصد امر کو دیکھیں گے اور مت قصد امر کی اگر ہم قید لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصد امر پہلے آ رہا ہے اور جو خود امر ہے وجوب نماز کا مثال کے طور پہ وہ بعد میں آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں معاملہ برعکس ہو جائے گا. وہ امر جو اصل قرار پا رہا تھا تقسیمات ثانیہ میں کیا ہو جائے گا؟ وہ فر قرار پا جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے. فیلزمو اسی پر متفرع کریں، کس پہ؟ کہ اگر ہم کریں تقسیمات ثانویہ میں قید کے متعلق گفتگو کریں کہ قید لگانا ممکن ہے. فرماتے ہیں جب قید لگانے کی ہم بات کریں گے تو یہاں پر دو طرح کے نقصان آ جائیں گے. کون کون سے؟ فیلزمو ان یکون المتقدم متاخرا والمتاخر متقدما. فرماتے ہیں اس صورت میں لازم آ جائے گا کہ جو متقدم ہے، جو پہلے آنے والا ہے، وہ بعد میں آئے، اور جو متاخر ہے وہ کیا ہے؟ متقدم ہو جائے. نیچے نقشہ آ رہا ہے، اس میں بھی غور کیجئے گا. یعنی اصل کیا ہے؟ اصل ہمارے پاس یہ ہے کہ امر پہلے ہونا چاہیے، امر موجود ہوگا، تب اس کے بعد کیا ہے؟ قصد امتثال کی بات کریں. یعنی امر اصل ہے اور قصد امتثال اس امر کی فر ہے. جب ہم قصد امتثال میں ہم تقیید کی بات کریں گے تو صورتحال برعکس ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ قصد امتثال اصل ہو جائے گی اور امر اس کی فر ہو جائے گا. فرماتے ھذا خلف، یہ کیا ہے؟ خلف ہے. یعنی خلف کیا ہے؟ یعنی جس کو ہم نے متقدم فرض کیا تھا وہ متاخر ہو جائے گا اور جس کو ہم نے متاخر فرض کیا تھا وہ متقدم ہو جائے گا. او دورن، یا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دور لازم آتا ہے. دور کس طرح؟ فرماتے ہیں اس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ امر جو ہے اصل ہے، امر پہلے آئے گا، قصد امتثال بعد میں آئے گا. یعنی اگر امر موجود ہوگا تو ہم گفتگو کریں گے قصد امتثال کے بارے میں، لیکن یہاں صورتحال کیا ہو رہی ہے؟ ہم قصد امتثال کو پہلے لا رہے ہیں اور اس کے بعد امر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو حقیقتاً کیا ہو جائے گا؟ خود امر جو ہے وہ اپنے آپ پر ہی موقوف ہو جائے گا، امر قصد امتثال پہ، جس طرح ہم نے اصل میں بیان کیا. لیکن اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ قصد امتثال امر پہ موقوف ہو جائے گا. نتیجتاً کیا ہوگا؟ توقف الشیء علی نفسہ، امر خود جو ہے وہ امر پہ موقوف ہو جائے گا اور یہ دور باطل ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَحَالَ التَّقْيِيدُ، نتیجہ کیا نکلا؟ جب واجب کی تقسیمات ثانویہ میں ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر ہم قید لگاتے ہیں تو قید کی صورت میں یا خلف لازم آ جائے گا یا دور لازم آ جائے گا. فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَحَالَ التَّقْيِيدُ، جب تقیید محال ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ استحال الاطلاق، ایضاً اس صورت میں اطلاق بھی ممکن نہیں ہے. بھائی کیوں تقیید کے ساتھ آپ اطلاق باطل کیوں کر رہے ہیں کہ اطلاق بھی یہاں پہ نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں لما قلنا سابقا، اگر آپ کو یاد ہم نے پہلے اشارہ اس بات کی جانب کیا تھا کہ ان الاطلاق من قبیل عدم الملکۃ بالقیاس الی التقیید، کہ اطلاق جو ہے وہ تقیید کی نسبت ملکہ و عدم ملکہ کے باب سے ہے. یعنی کیا مطلب؟ جہاں پہ تقیید ہوگی وہاں پہ اطلاق ہوگا، جہاں تقیید نہیں ہوگی وہاں سے اطلاق بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. تقیید کی بات کہاں پہ کریں گے؟ جہاں پہلے اطلاق موجود ہوگا. جہاں اطلاق ہی موجود نہیں وہاں پہ اصلا تقیید کی بات نہیں ہوگی. فلا یفرض الا فی مورد قابل للتقیید، فرماتے ہیں کہ یفرض کے اندر ہوا ضمیر جائے گی اطلاق کی جانب. فرماتے ہیں اطلاق کو فرض نہیں کیا جا سکتا سوائے اس مورد کے کہ جہاں پہ قید لگانا ہمارے لیے ممکن ہو. قید لگانا ممکن ہوگا تب ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ہم اصالت الاطلاق جاری کریں گے. وما عدم امکان التقیید لا یستکشف من عدم التقیید ارادۃ الاطلاق، فرماتے ہیں تقیید کے نہ ہونے کی صورت میں ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے، یہ کشف نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہاں پہ تقیید موجود نہیں ہے تو گویا کہ مولا نے اور شارع نے کیا کیا ہے؟ ارادہ اطلاق کیا ہے، مطلقہ مولا ارادہ کر رہا ہے. فرماتے اس طرح کی یہاں پہ ہم قید نہیں لگا سکتے. کیوں؟ جس مقام پہ اصلا تقیید ہی ممکن نہیں، تو جب تقیید ممکن نہیں ہے تو اطلاق بھی وہاں پہ اصلا ممکن نہیں ہوگا. جب اطلاق ممکن نہیں ہوگا تو اس مقام پہ ہم اصالت الاطلاق کو بھی جاری نہیں کر سکتے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ تقسیمات ثانویہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تقسیمات جو تعلق حکم کے بعد عارض ہوں. پھر فرماتے تقسیمات ثانویہ میں ضروری ہے کہ پہلے امر کو فرض کر لیا جائے تاکہ پھر کیا کرے؟ بعد میں اس پر حکم لگایا جائے. واجب کی جو تقسیمات اولیہ اس میں ہم نے بیان کیا تھا قید لگانا ممکن ہے، لیکن تقسیمات ثانویہ میں قید لگانا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے دور یا خلف لازم آتا ہے.
یہاں پہ نہیں آنا ہے، اس کو ایڈ کر لیجیے گا، اضافہ کر لیجیے گا۔ تقسیمات ثانویہ میں قید لگانا اصلاً ممکن نہیں ہے، تقسیمات اولیہ میں قید لگائی جا سکتی ہے۔ چونکہ تقسیمات ثانویہ میں قید لگانا ممکن نہیں، تو جہاں پہ تقیید نہیں ہوگی وہاں پہ اطلاق بھی نہیں ہوگا، ہم اطلاق کو بھی یہاں پہ کشف نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ تقسیمات اولیہ میں ہم اصالت الاطلاق کو جاری کر سکتے ہیں، لیکن تقسیمات ثانویہ میں ہم اصالت الاطلاق کو جاری نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔